کسی کی جائیداد ابھی تک ان کا ان میں حصہ بنا نہیں ہے اولاد کا، تو کسی دوسرے شخص کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا حصہ دو؟ میرا حصہ اس میں ہے کیا؟ اگر فرض کرو ہم اس کے برعکس کر لیتے ہیں، ایک بیٹا کماتا ہے، اس نے اپنی جائیداد بنائی ہوئی ہے، تو باپ کہتا ہے میرا حصہ دو، باپ کہتا ہے میرا حصہ دو، تو یہ بہو جو اپنے شوہر کو اکساتی رہتی ہے کہ اپنے باپ سے اپنا حصہ لو اپنا حصہ لو، یہ بھی نہیں مانیں گے۔ آپ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ جی ہماری کمائی ہے۔ آپ اپنی جائیداد میں سے باپ کو حصہ نہیں دینا چاہتے، جہاں پر نص موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہی ہے۔ اس حدیث کو بھی سمجھنے میں ایک کوتاہی ہوئی ہے۔ کوتاہی کیا ہوئی ہے کہ جس طرح اولاد یہ مطالبہ کرتی ہے زندگی میں کہ اپنے والدین سے کہ ہمارا حصہ دو، یہ مکان اس میں سے ہمارا حصہ دو، اس دکان میں سے ہمارا حصہ دو، حالانکہ ان کا حصہ ہے ہی نہیں، وہ والد کی جائیداد ہے، وہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح والد کے لیے بھی جائز نہیں کہ ایک بیٹے کی کمائی اس سے چھین چھین کر دوسرے کو دیتا رہے، یہ والد کے لیے بھی جائز نہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے انت و مالک لابیک، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ انت و مالک لابیک، اس میں صحیح قول یہ ہے کہ اس میں جو لام ہے انتفاع کے لیے ہے کہ والد اپنے بیٹے کی جائیداد سے کمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے، یہ معنی ہے۔ یہ نہیں کہ ٹوٹل جائیداد میں جیسے چاہے تصرف کرے، یہ معنی نہیں ہے۔ اگر یہ معنی ہوتا کہ بیٹا جو بھی کماتا ہے ٹوٹل اس کے والد کی ہے، تو پھر قانون وراثت کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ اب دیکھیے، اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، اور اس کا والد بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے، تو شریعت نے اس کے والد کو کتنا حصہ دیا ہے؟ 6واں حصہ۔ قرآن پاک میں آیات میراث میں 6واں حصہ۔ اگر اس حدیث کا معنی یہی ہوتا کہ انسان جو کچھ کماتا ہے اس کی ساری پراپرٹی اس کے والد کی ہے، تو پھر اس ساری اس کو مل جانی چاہیے تھی۔ 6واں حصے کا معنی کیا؟ تو یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اس حدیث کے اندر جو لام ہے، لام انتفاع، کہ والد اپنی ضرورت کے لیے، والدہ اپنی ضرورت کے لیے اپنے بیٹے کی کمائی سے جتنا چاہے لے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ کماتا ایک رہے جائیداد دوسرے کی بناتے رہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، یہ معاشرے کے اندر یہ بھی ایک بڑی ہمارے کمزوری کہ جتنی اولاد نالائق ہوتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، کچھ نہیں کرتی، والدین کی ہمدردیاں اس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں، اور جو والدین کماتا ہے، رات دن محنت اور مشقت کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کے اخراجات کے بوجھ اٹھاتا ہے، اس پر ہمیشہ ناراض رہتے ہیں۔ والدین کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جس طرح اولاد اگر والدین کی گستاخی کرے گی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے پوچھا جائے گا، اسی طرح اولاد کی خدمت کے باوجود والدین خواہ ناراض رہیں گے اور اپنا پہلو ایک کی طرف جھکائے رکھیں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے بھی پوچھا جائے گا۔